اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی زیارت الحسین علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران امام، محفل شاہ خراسان بامبے کی یہ لیڈیز کی مجلس ہے، خواتین، آج 20 محرم ہے 1444 ہجرہ۔ میں نے مجلس کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کی جان بوجھ کے، جس سے کہ غریب امام کے نام کا جو امام بارگاہ ہے بامبے والوں کے پاس، میں ایک بات بولتا ہوں کہ بامبے میں جتنے مومنین اور مومنات دے آر سو لکی کہ ان کے پاس غریب امام کے نام کا امام بارگاہ ہے، محفل شاہ خراسان۔ دوستو، یہ اتنا بڑا نام کا اس امام سے منسوب ہے کہ جو ضامن امام ہر چیز کے لیے ضامن، تمہاری زندگی کا ضامن، تمہارے رزق کا ضامن، اور اس امام کی زیارت میں کمپیئر نہیں کر رہا کسی زیارت سے، ہر امام کی زیارت اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور ہم کو نصیب ہو، لیکن غریب امام کی زیارت غریب امام کی زیارت ہے۔ روزانہ آؤ اور آ کے اس امام کو سلام۔ اس امام کے لیے، ویسے ہر امام کے لیے، لیکن غریب امام کے لیے واقعات بہت ہیں کہ اس امام کو اگر کوئی یا فرزند زہرا کو ان کی دادی کے نام سے، ایک واقعہ بھی ہے اس کے ساتھ۔ شیخ مرتضیٰ ایک واقعے کو لکھتے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے لکھا کہ تہران سے ایک حملہ گروپ زیارت پہ جا رہا تھا مشہد مقدس کا۔ راستے میں اس گروپ میں کافی لوگ تھے ایران سے، تہران کا جیسا ہم لوگ جاتے ہیں ایسے قافلہ، ویسے قافلہ ہے۔ اور سے سنو یہ کتنا غریب امام کا کرم دیکھو، اور آپ لوگ روز بامبے میں رہتے ہیں، ہر روز آؤ، سلام کرو اور جاؤ، اپنی ساری حاجات کو وہاں پیش کرو، ویسے ہر امام کے روزے میں جا کے پیش کرو۔ تو بات یہ گروپ جا رہا تھا تہران سے مشہد مقدس۔ دیکھیے آج آپ تہران سے مشہد مقدس اوور نائٹ ٹرین میں چلے آتے، بس سے چلے آتے، 1 گھنٹے میں فلائٹ سے چلے آتے۔ پرانے زمانے میں اس طرح فلائٹ تھی نہ ٹرین تھا نہ کچھ تھا، لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے یا جو بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن اس وقت ہوتا تھا اس میں جایا کرتے۔ تو کافی بڑا گروپ جا رہا تھا، اس گروپ میں 2 بھائی تھے، سگے بھائی، اور سے 2 سگے بھائی بزنس مین تھے۔ ایک بھائی بڑا نیک تھا، بے انتہا نیک، عبادت گزار تھا۔ دوسرا بھائی جو تھا وہ بھی بہت پیسے والا، پیسے والوں کا ایک مزاج بھی رہتا ہے، وہ بالکل واجبات پہ عمل کرتا تھا، بالکل نہیں کرتا تھا، لیکن محبت اہل بیت نہیں، شیعہ۔ دونوں جا رہے تھے حدود حرم سے پہلے۔ جب ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ہر معصوم کے روزے کے حدود یعنی باؤنڈری ہے، وہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہاں تک باؤنڈری ہے یا جیسے کربلا مولا ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کربلا مولا کی باؤنڈری 4 کلومیٹر کی ہے، 10 کلومیٹر کی ہے، 50 کلومیٹر، وی ڈونٹ نو۔ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں تک حدود، دیکھیے وہاں آپ کربلا جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بورڈز نظر آتے، کربلا سٹارٹس فرام ہیئر لکھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے وہ حکومت نے بنایا آج کے دور میں، لیکن وہ معصومین کے دور کا نہیں کہ کربلا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کتنا ہے وہ امام ہی جانتا ہے کہ میرا حدود یہ حدود کتنا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اگر حدود کربلا میں یا کسی معصوم کے نجف ارشد کا ہو، اگر آپ داخل ہو
تو پھر تم ہر چیز کی پناہ میں آئے. ایون جو میتیں آتی وہ کیوں آتی؟ اس لیے آتی کہ وہاں آئیں گے تو سارے گناہ مولا معاف کر. کیا کریم ہے میرے کریم ہے، کیا کریم ہے میرا. مرنے کے بعد بھی اگر تم وہاں پہنچ جاؤ گے، وہی پہنچتا جو لکی ہے، جس کو مولا بلاتا ہے. تو ہر معصوم کے روزے کے حدود ہے، اس میں داخل ہوتے، عذاب کے فرشتے رک جاتے، رحمت کے فرشتے لے کے اندر چلے جاتے. اسی طرح غریب امام کے روزے میں یہ بھی حدود ہے. اچھا وہ جو حدود ہے، جو باؤنڈری ہے، وہاں پہ یہ پہنچنے سے پہلے، یہ قافلہ باؤنڈری میں پہنچنے سے پہلے ایک بھائی جو دیندار نہیں تھا، جو نیک نہیں تھا، جو عبادت گزار نہیں تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی. اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ وہی انتقال حملے میں ہنگامہ بن گیا. پیسے والا تھا، کچھ نہیں کیا. امام کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے انتقال، اس کو غسل کیا، کفن کیا. ہر امام کے روزے کے لیے یہ ہے کہ وہیں پہ قریب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی باڈی کو دفن ہونے سے پہلے امام کے روزے میں رکھو. آپ نجف ارشد میں دیکھتے ہو سب سے زیادہ جو باڈی علاق میں آتے ہیں نا، وہ نجف ارشد. میں بڑا کین آبزرور، میں جب بھی زیارت میں جاتا ہوں میں پوچھتا تھا، وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ سارے کے سارے نجف اشرف کے لوگ ہیں جو کتنے آ رہے ہیں، 200 300 باڈیز آتی ہیں، کیوں لگا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں مولانا، یہ پورے نجف کے اشرف کے نہیں، پورے عراق سے. ہر آدمی چاہتا کہ امام علی کے روزے میں. کربلا میں اتنے نہیں آتے، قاسم میں اتنے نہیں آتے جتنے نجف اشرف. بارہ غسل و کفن کے بعد اس کا جنازہ اس میں داخل ہوا. کہاں؟ مشہد مقدس. جو سسٹم ہے وہاں پہ عجیب سسٹم ہے. تو دیکھو اس میں وسیلہ کتنی بڑی چیز ہے، اور امام کا کرم دیکھو. آپ میری طرف دیکھو، جب یہ باڈی اندر جاتی، اندر جا کے امام کے روزے میں طواف کر کے وہ لوگ باہر لاتے، باہر لا کے وہ جو دروازہ ہے وہاں صحن میں رکھ دیتے. پھر وہاں نماز ہوتی، دعا ہوتی، جو بھی ہوتی. تو وہاں باڈی رکھنے کے بعد، غور سے سنو، باڈی رکھنے کے بعد سائڈ سے سارے زائرین جاتے رہتے اندر حرم کے. اور جو زائرین جاتے ہیں وہاں پہ ایسے جیسے کارپیٹ بچھی گئے، ویسے کارپیٹس پورے ایران میں بچھے، اور آ کے صحن میں، غریب امام کے صحن، ہر امام کے صحن میں کارپیٹس. تو وہاں کے جو خدام ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب باڈی لا کے رکھتے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے، سائڈ میں جو کارپیٹس ہیں وہ کارپیٹ سے اٹھاتے، اس کا بندے کفن کھولتے، یا ناٹ جو ہے کفن کا، چہرے سے کپڑا ہٹاتے، مٹ کے عورتوں کے لیے اوپر سے کپڑا ہٹاتے، چہرہ دکھتا تھا، میت کا چہرہ دکھتا. کارپیٹ اٹھاتے، جس کارپیٹ پہ زائرین کے پیر لگے، ان کی خاک پڑی، وہ اٹھاتے، اٹھا کے باڈی کے اوپر ایسا چھٹاتے اس کے چہرے کفن. پھر کارپیٹ رکھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جا کے دفن. ان سے پوچھو یہ کارپیٹ پہ کیا کر رہے تھے؟ تو بولتے کہ جو زائر کا اتنا بڑا مقام کہ اس کے پیروں کی خاک اس کے لیے شفا بن جائے. کتنی بڑی بات. اب آپ زائر جو ہے وہ اندازہ لگائے کہ اس کا سٹیٹس امام کے پاس کیا ہے، کتنا بڑا سٹیٹس. کہ سوچو ہم تو گناہ گار ہیں، 24 گھنٹے ہم گناہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن زائر جب انسان بنتا نا، اس کا سٹیٹس اتنا بڑھیا کہ اس کے پیروں کی خاک ایک مومن کی لحد میں شفا پر پہلی رات میں. اس کو بھی لے کے گئے ویسے بھائی کو طواف کیا، نماز پڑھا کے نہیں کرتا. اب اس کا جو نیک بھائی زندہ تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ نیک نہیں تھا، یہ گناہ گار تھا. 3 مہینے یا 4 مہینے، شیخ مرتضیٰ لکھتے ہیں 3-4 مہینے کے بعد وہ جو مرحوم بھائی تھا، یہ فکر میں ہے کہ جو زندہ بھائی ہے فکر میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. 3 یا 4 مہینے بعد زندہ بھائی نے خواب دیکھا کہ جیسے روزے محشر اور جنت کی طرف سب جا رہے.
یہ بھی پیارا جنت. دیکھا کہ جنت کے جو راستہ ہے وہاں پہ بڑے بڑے محلات ہیں, پیلیسز, اور ہر پیلیس کے اوپر جو صاحب پیلیس ہے اس کا نام لکھا. یہ کہتے ہیں کہ میں اسے پڑھتے ہوئے جا رہا تھا کہ میرا پیلیس کا, چلتے چلتے میں نے دیکھا میرے بھائی کا نام بھی لکھا تھا. تو حیرت میں پڑ گیا کہ یار یہ جنت میں آ گیا. میں چاہتا ہوں یہ کتنا گناہ کر, اللہ معاف کرے, اللہ حکم. کہا کہ اس کے بھائی کا نام لکھا. گیا پیلیس کے پاس سے پڑھ رہا تھا, دیکھا اس کا بھائی اندر سے نکل گیا, بڑا عالیشان لباس میں, خوبصورت لگ رہا. سلام کیا, کہا بھائی تم حیرت میں. اس نے کہا تم یہ آئے کیسا, کون سا موقع پڑا کہ تم کو میں جاتا, تم آئے کیسا. اس نے کہا بھائی اب سن, اس نے کہا بھائی میرے گناہ اتنے, اللہ معاف کرے ہم کو, اتنے گناہ کہ جب میری روح نکلی گئی فرشتوں کے ہاتھ میں وہ تازیانے تھے کہ میرے جسم پہ آگ نے مجھے, آگ نے مجھے, میں آگ میں تڑپ رہا. پھر تم لوگوں نے لے کے جا کے مجھے غسل خانے میں لٹایا. جب غسل خانے میں لٹایا تو میں یہ سمجھا کہ اب پانی ڈالیں گے تو یہ میری آگ بجھ جائے گی. لیکن جب تم لوگوں نے میری باڈی کے اوپر پانی ڈالا اور آگ بجھا, میں آگ میں گھرا. بالکل. لیکن اس میں 3 یا 4 گناہ ایسے ہیں کہ جو آگ کا عذاب ہے. میں یہ خواتین کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں, اسی لیے میں کہا کہ ہمارے پاس بہت آسان ہے کوئی چیز کا, جو سب سے زیادہ جو پرابلم کرے گا نا, آگ کے عذاب, جس میں سارے واقعات کہ آگ کا عذاب ان لوگوں پہ آتا ہے کہ جو لوگوں کی بات, چغلی کا, بیک بائٹنگ کا, ان کی بات, ان کی بات, اس کے گھر پہ کیا ہو رہا, میرے گھر پہ کیا ہو رہا, پڑوس میں کیا ہو رہا. یہ بیماری کو چھوڑا. میں مثال کے طور پر خراسان میں بیٹھا ہوں, میں جنرل بات کرا, برا نہیں مانا, بیٹھا ہوں خراسان یا محرم کے مجلسوں میں بیٹھا, ٹائم میں بیٹھا, اور میں لوگوں کی بات کرنے لگا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. یہ بدترین گناہوں میں سے جو تم کو یہ عذاب میں مبتلا کرتا. کبھی 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 کسی کے بارے میں بات مت, جب بات کرو اس کی اچھی چیز کو پیش کرو, اس میں کوئی تو اچھی کوالٹی ہوگی. میں کیا بتاؤں, کوئی تو اچھی کو, ایک انسان میں 100 برائی, ایک تو اچھی بات ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ پورا ہر چیز خراب ہے. تو یہ سوچنا ہمیشہ اچھی بات کو پیش کرنا, کبھی برائی کی طرف. اس کو آگ کا عذاب گھیرا ہوا ہے. اس نے کہا مجھے ہر طرف آگ کا عذاب. اب سن, اس کے بعد کہتا ہے کہ جب جنازہ چلا تو پورے جنازے میں آگ چل رہی تھی اور میں فریاد کر رہا تھا. کہتا ہے کہ میں حدود مشہد مقدس میں جب آپ لوگ انٹر ہوئے تو ایک عذاب کے فرشتے ہوئے اور مجھے لے کے چلے. میں جیسے ہی داخل ہوا وہ حدود میں, باؤنڈری, ابھی حرم تو دور ہے, میں چیخنے لگا, فریاد کرنے لگا کہ مجھے سامنے مولا کی زری نظر آ رہی. ذریعہ مبارک, اللہ ہم کو بھی ذریعہ مبارک ہے, غریب امام. کہتا ہے کہ وہ زری کے پاس میں نے خود اپنے امام کو دیکھا کہ امام زری کے پاس بیٹھے اور جو زائرین سلام کر رہے ہیں ان کے سلام کا جواب. ایک چیز یاد رکھو, جب ہم جاتے ہیں کسی امام کے روز, جیسے ماشاء اللہ کربلا مولا جاتے تو کربلا مولا بھی جواب جا رہے, کوئی امام کے روزے میں جب جاتے تو یہ تصور کر کے جانا کہ میں جو جا رہا ہوں اندر, میں امام سے ملنے کے لیے جاتا. اب چہلم میں ہزاروں لوگ جاتے, ماشاءاللہ ایک ایک کی زیارت قبول کریں اور ہم سب کو بلائیں انشاءاللہ. تو جب آپ جاتے, جب بھی جاتے تو آپ یہ سوچو کہ مولا حسین تم کو بلائیں. امام حسین ہمارے ہوسٹ ہیں, ہم ان کے گیسٹ ہیں, ہم مہمان ہیں مولا حسین. تو اب آپ خود انصاف سے بولو کہ اگر حسین جیسا بندہ ہمارا ہوسٹ ہو جائے تو وہ کیا سے خیال رکھے گا, کیسے خیال, اور رکھتے ہیں مولا. اس سے اچھا ہوسٹ کوئی بن ہی نہیں سکتا. اللہ کے بعد اگر کوئی ہوسٹ بنے نا, یا کوئی بھی ہوا کیا, وہ کہتا ہے کہ میرے مولا مجھے دیکھ رہے, مجھے نہیں دیکھ رہے تھے, مولا لوگ زائرین کا سلام.
اور میں بار بار پکار رہا تھا یا امام رضا یا امام رضا مجھے بچا. مولا نے غلط کیا, میں گناہوں کی اللہ مجھے معاف کر. ہمارے گناہوں کی وجہ سے مولا نے پلٹ کے وہ کہتے ہیں کہ اب میرے امام جب بیٹھے تھے ان کے پڑوس میں ان کے بالکل پہلو بغل میں ایک بزرگ انسان کھڑا ہوا. میں نے ان کو امام کو ایڈریس کیا, امام کو ایڈریس کر کے اس بزرگ کی طرف دیکھ کے کہا آپ بولیے امام کو مجھے بچا دو, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اندر جاؤں گا آپ جنازہ لے کے جا رہے ہیں, اس کے بعد جب میں باہر آؤں گا تو وہ عذاب کے فرشتے کھڑے پھر مجھے عذاب ہوگا. اب تھوڑی دیر ہے میرے پاس بس. کہتا ہے کہ میں ہم لوگ بالکل آپ زمین کے قریب جانے لگے. میں بار بار ان کو کہ آپ میری مدد کرو, آپ میری مدد. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا, تم انہیں کو پکڑ, یہی بچا سکتا. کہتے وہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہتے, تیری گناہوں کی. دیکھو یہ ایسے واقعات سن کے واقعہ کمپلیٹ نہیں ہو, ایسے واقعات سن کے دوسروں کو مت دیکھو, اپنے آپ کو چیک کرو. ہم کو اپنے آپ کو چیک کرو. معاشرے میں, سماج میں, بامبے میں کسی کو مت چیک کرو کہ وہ کیا کر رہا, وہ کیا کر رہا, وہ کیا کر رہا. یہ چیک کرو میں کیا کر رہا ہوں, میرے گناہ کی طرف. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے, پلیز غور سے ہمارے پاس حکم کیا ہے کہ جب بھی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو تو پہلے اپنی مانگو پھر دوسروں کے لیے. ساری دعاؤں کے لیے کہا گیا تم پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو. کوئی دعا ایسی نہیں ہے اگر تم پریشان ہو تو لوگوں کی پہلے پریشانی دور کرو, تم بیمار ہو تو دوسرے جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرو. لیکن ایک دعا ایک ایسی ہے صرف گناہوں کی, کہا کہ پہلے تم اپنے گناہ کی معافی مانگو پھر تم. کیوں کہا گیا؟ اسلام کتنا ڈسپلن ریلیجن. امام اسلام یہ کہتا کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے, اس کے گناہ نہیں. میری بیوی کے گناہ مجھے نہیں معلوم, کسی کے بارے میں پہلی چیز جو بولنا ہے پہلے آپ اپنے آپ, اس کے بعد پھر بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. لیکن پہلے صرف اور سب سے افضل ترین عبادت استغفار. اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, میرے معصوم امام کہہ رہا. سارے اماموں کی دعائیں اٹھا کے دیکھو, پہلے استغفار, جبکہ ان کو ضرورت ہی نہیں. معصوم کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ان کے نام کے صدقے میں میرے گناہ معاف ہوئے. ان کا نام لوں گا, میرے مولا علی علیہ السلام کا نام لوں گا, مولا حسین کا نام لوں گا اللہ کی بارگاہ میں, تو میرے اللہ مجھے معاف کر. اور میں اب امام کیسے مانگ رہے, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت السماء. یہ امام کی اب دعائے کمیل میں ایک اور جملہ ہے, عجیب جملہ ہے مولانا, یا رب جلیل انا عبدک ذلیل حقیر فقیر مسکین. پڑھتے ہو دعائے کمیل؟ علی کو کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی کہ انا عبدک ذلیل, اے پروردگار میں تیرا عبد, تیرا بندہ ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, مسکین ہوں. ارے جس کے صدقے میں کائنات بنی, عالمین بنے, جس کی محبت واجب ہے, جس سے بغض کفر و نفاق, وہ علی اللہ کی بارگاہ میں ختم کر جاتے. جب آ رہے خراسان میں نا تو آ کے پریکٹس کے لیے مت آؤ خراسان, جانا ہے روز سلام کرنا نکل جانا. یہ سوچ کیا ہو کہ یہاں امام تم کو دیکھ رہا, یہ سوچ کیا ہو کہ غریب امام تم سے مل رہا ہے. غریب امام نے اگر تم کو ایک نگاہ کرم بھی کر دیا, سنو واقعی ایک نگاہ کرم کر دی تو تمہاری ڈیسٹینی بدل گئی. جب روزے پیاما ایمٹی ہینڈ سا خراسان کے جب سیڑھیاں چڑھنا تو سلوار پڑھتے ہوئے چڑھنا, باتیں کرتے ہوئے مت چڑھنا, لوگوں کی سے گاسپ کرتے ہوئے مت چڑھنا, سلوار پڑھنا. اس لیے کہ تم حدود امام میں آ گئے, یہاں کے حدود میں آ گئے. سلوار پڑھتے ہوئے چلو, اور جتنی دفعہ مثال کے طور پہ تم اوپر جب تک چڑھو گے 18 مرتبہ تم نے سلوات, مثال دے یہ نیت کرو کہ یہ ساری سلوات میں ہدیہ کر رہا غریب امام, تو تم آنے سے پہلے مولا کو تحفہ دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ گفٹ دے گا. اس لیے کہ میں آ گیا مولا کے پاس, میں تحفہ کیا دے رہا مولا کو, کچھ لے کے آیا. یہ دنیا کا دستور ہے, جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے تو یو ٹیک سم تھنگ, تم کچھ لے کے جاتے, مٹھائی لے کے جاتے, کوئی نہ کوئی چیز لے کے. ہم مولا کو کیا دے سکتے, ہم تو لینے آئے مولا سے.
सलवार से बेहतर कोई तोहफा नहीं है ये तुम इमाम को दे सकते। तुम सलवार पढ़ते हो ऊपर, अच्छा ऊपर भूल गए, अंदर आने जब इमाम के रोजे की जो शबी कम से कम 5 सलवार पढ़ो और बोलो मौला ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। अफजल तरीन इबादत तुम्हारी ज़ियारत की कबूलियत इसमें मैं औरतों को भी बोलो, जब तुम ये चाहते कि तुम जो मांगो वो मिल जाए, देखिए वैसे भी मिले, मैं ये नहीं बोला तुम सलवार नहीं पढ़े तो मौला नहीं दे, लेकिन सलवार पढ़ने से तुम्हारा रास्ता खुलेगा और इमाम तुमको फौरन दे। ये इतना इंपॉर्टेंट। सलवार पढ़ेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट। जितना तुम सलवार पढ़ के इमाम को हदिया करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेहतर, तुम्हारे लिए बेहतर, तुम्हारे लिए। दोबारा अब सुनो ये वाक़े को मैं कंप्लीट पहले कर। वो कहता है कि आग में घिरा हुआ था, मैं बार बार इमाम रजा को पुकार रहा था कि या इमाम रजा, या अली रजा मेरी मदद करो। थोड़ा पलट के मैंने वो बुजुर्गवार से कहा कि आप मेरे लिए सिफारिश करो। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँ। बात रिवायतों में ये है कि ये नबी खिज़र थे, ये नबी खिज़र थे जो इमाम के पास खड़े। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करता, तुम इमाम को। कहता है कि बिल्कुल मैं ज़रिए मुबारक के करीब पहुँच। अब मैं ये डर रहा था कि अगर मैं यहाँ से गुजर जाऊँ और मेरा करीम इमाम ना देखे ना बचाए, मैं बाहर जाऊँगा या अज़ाब है। मैंने इनसे फिर रिक्वेस्ट, इन्होंने कहा तू जिस नाम से पुकार रहा गुनाहों की वजह से इमाम नहीं पढ़ता। अगर तू चाहता है कि इमाम तड़प जाए, इमाम बेचैन हो, इमाम की आंखों में आंसू तो उनकी दादी के नाम से, उनकी मजलूम दादी का नाम ले। तो उस वक्त उसने कहा या फर्जंदे मजलूम भी। अच्छा बेबी के नाम के साथ हमेशा मजलूम बोल, हम नहीं बोलते, हमेशा कोशिश करें मजलूम बीबी का नाम जब लो, बीबी ज़हरा का नाम बोले या फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा। कहता है कि बस मैंने लिया, मेरा इमाम तरफ मेरी तरफ देखता है, ये हाथों में बोला मुझे बचा। कहा अगर तुम मेरी मजलूम दादी का वास्ता नहीं, मैं तुझे तेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होता, तेरे अल्लाह माफ कर, गुनाह इतने, लेकिन तूने मेरी मजलूम दादी का वास्ता मैंने तेरे गुनाहों को। कहते वो माफी थी, आज ये मकाम मिला। क्यों? लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है कि हम गुनाह करते जाए और बीवी का नाम लेकर मौला को पुकारते हैं। यह मकसद नहीं है, खुदा ना खास्ता, ये कभी भी मत सोचो। कोशिश ये करो कि 24 घंटे के अंदर मेरे मौला को एक दफा राजी कर। मैंने मजलिस का आगाज अल्लाहुम्मा अरज़क़नी ज़ियारत इमाम हुसैन से शुरू जानबूझ के, इसलिए कि 40 का तैयारी हर तरफ हो रही है माशाअल्लाह, ज़ायरीन जा रहे। मैं भी एक जो में बैठा माशाअल्लाह 300-350 लोग उनके साथ, जिससे पूछो बॉम्बे में, पूरी दुनिया में सब ये बोलते हैं कि हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं। तो I always say कि you are so lucky to go to अरबाइन। मौला हुसैन की जब आप ज़ियारत करेंगे you are lucky, कोई गलत मत समझ। लेकिन अरबाइन की ज़ियारत यहाँ पे, इमाम हुसैन की ज़ियारत में अरफा है और नीमे शाबान, ये 2 ज़ियारत। लेकिन एक बात मैं ये रोक के बोलता कि जब whenever you get chance to go to Karbala, go, वेट मत कर, जब मौका। इसलिए कि वो बाग़े जन्नत में से एक बाग, अपनी जन्नत का ज़ियारत करना चाहते हो दुनिया में तो करबला की ज़ियारत कर मकाम में। तो ये ज़ियारत के लिए जब गए, अरबाइन का हर तरफ से काफ़िले जा रहे, अरबाइन हुसैन, अरबाइन हुसैन। अब इतनी बड़ी वॉक हो माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, हाथ और पैर में ताकत दे कि वो लोग वॉक कर। अब वॉक के लिए ये सोचो कि तुम्हारा एक एक कदम जो चल रहा, एक एक स्टेप जो तुम उठा रहे, वो कैसे उठा, एक एक कदम का अजर है। औरतों को भी बोल रहा, एक एक स्टेप का अजर है। मौला हुसैन 1000, बाज़ रिवायतों में 1000, बाज़ में 10,000,
اس لیے کہ حسین کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے. 1000 گناہ معاف ہوتے, 1000 نیکیاں لکھی جاتی, 1000 تمہارے درجات بلند ہوتے, ہزاروں لاکھوں ختم ہو جاتے, 70-80 کلومیٹر جو بھی. تو کتنا ثواب ہے زیارت کو. لیکن اب آپ میں کو ایک بات بولوں, میں اربعین حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں اور میرا پورا ارادہ ہے کہ میں واک کروں. I started walk. میں واک سٹارٹ کرتا ہوں ماشاء اللہ. اب میرا پورا پلان ہے کہ میں مولا کے روزے پہ جاؤں. میری طرف پورا میں نے پلان کیا اور میں واک کو سٹارٹ. شیطان کو اچھا لگ رہا میں واک کر رہا ہوں؟ نہیں لگ رہا. کیوں اچھا نہیں لگ رہا شیطان کو؟ میں پوچھ رہا آپ سے. شیطان خوش ہو رہا کہ چلو یار یہ بندہ حسین کی زیارت کرتا. یاد رکھو, شیطان اس وقت سب سے زیادہ چیخیں مار کے روتا ہے کہ جب حسین کی زیارت کو کوئی مولا حسین کا چاہنے والا زائر واک کرتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں مثال کے طور پہ میں جا رہا زیارت, میں کار میں بیٹھ کے چلا جاؤں, مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں. 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. جو پیدل آ رہا اس کے پیر زخمی ہو رہے, تکلیف ہو رہی. یہ تو آج کل موسم صحیح ہے, لیکن ونٹر میں آئے لوگ بچوں کو اٹھا کر لے کر آ رہے, تکلیف ہے نا. تو تم جو واک کر رہا اس کی زیارت یا اس کو اجر اتنا نہیں ملے گا جو کار میں بیٹھ کے جا. میں یہ نہیں بول رہا, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا مولا کس کو کتنا دے, لیکن کامن سینس بھی بات ہے نا. ایک آدمی تکلیف اٹھانے جا رہا, پیدل جا رہا, اس کا اجر زیادہ ہے یا کار میں بیٹھ کے جانے کا؟ تو کہ شیطان کو اچھا لگے گا کہ اس بندے کو اتنا اجر مل جائے, خالی ایک لمحے میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. شیطان تو چاہتا ہی نہیں کہ تم کو کلین سلیٹ ملی. شیطان تو چاہتا ہی نہیں کہ تم معافی مانگو اور تمہارے گناہ معاف ہو. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ پائلٹ ہوتے جانا, تمہارے گناہ بڑھتے جانا. اس لیے کہ اس کی جیت اس میں, اس کی جیت ہے. وہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ شیطان کو کہ یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں, اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے رہا. اس لیے کہ شیطان جانتا ہے وہ کتنا قریب ہے, ہم نہیں جانتے. شیطان کو ہم سے زیادہ معرفت ہے اللہ کا. اسے دیکھا ہے قریب سے, عرش الہی تک گیا ہو. تو وہ کبھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ اس ایک بندے کے اتنے گناہ معاف ہو. وہ فوراً آپ کو, پلیز میں بہت امپورٹنٹ بات بولنے جا رہا ہوں, فوراً آپ کو کیا کرے گا, اگر کوئی زائرین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ویری امپورٹنٹ یہی چیز پلٹ کے آپ کو یہاں پہ بھی اس کو اپلیکیبل ہو. وہ کبھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ اس بندے کی واک کلین ہو جائے. آپ انصاف سے بولو, لاکھوں لوگ واک کر, جو بھی واک کر, اس کے ذہن میں کیا, اس کے بیک آف ہز مائنڈ کیا کہ میں مولا حسین کی زیارت کے لیے پیدل جا رہا ہوں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, مجھے نیکیاں ملیں گی, مجھے اجر ملے گا اور مولا خوش ہو. یہی ہو جائے, میرے رزق کھلے گا, میری بیماری, مطلب 1000 چیزیں آپ کے ذہن میں, یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں. لیکن اس نیت کے ساتھ تم جائے کہ میرے گناہ معاف ہوں, مجھے اجر ملے گا, میری دعائیں قبول. شیطان ایک ایک سٹیپ پہ تم کو روکتا, نظر نہیں آتا, کم بات نظر آئے تو بھاگ جائیں. نہیں ملنا چاہتے ہیں. میں تو انٹرویو پڑھتا ہوں شیطان کا, میں نے نہیں لیا, کتابوں میں شیطان کا انٹرویوز تھی. جب سوال کر رہے تھے تو وہ بتاتا تھا کہ میں ایسا گمراہ کرتا, ایسا گمراہ کرتا, اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح. تو وہ یہ کوشش میں تھا کہ رہے گا کہ آپ کا ایک ایک سٹیپ خراب ہے. وہاں کیا کر سکتا, آپ بولیں گے وہاں کیا کر سکتا, کربلا میں. اور کربلا میں شیطان کیسا آئے گا, یہ بھی ذہن میں نہ. ہم تو مولا حسین کے پاس جا رہے ہیں, کربلا کی زمین پہ, وہاں شیطان کیسا آئے گا, یہ سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن. اب میں آپ سے پوچھ رہا, نجف اشرف میں آپ جاتے ہیں, نام کو کربلا مولا ہم جاتے ہیں, میرے مولا حسین کی زیارت. کعبہ جاتے ہو, اللہ زیارت نصیب, اللہ کا گھر ہے, پاک اور پاکیزہ ہے. کعبے میں جب مولانا نماز شروع کرتے, واجب نماز, ہزاروں مرتبہ دیکھا ٹی وی میں بھی آپ دیکھا, ایون کربلا محلہ میں, ایون نجف اشرف, جب مولانا جماعت کی نماز شروع کرتے تو کیا بولتے, سیدھا اللہ اکبر بولتے,
یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدود مولا حسین کے حرم کے اندر مولا کی زریب سامنے اور مولانا وہاں نماز کو لیڈ کر اور نماز شروع کرنے سے پہلے بولتے کہ اللہ تو مجھے شیطان کے شر سے پناہ میں رکھ. وہاں کل سے آ گیا شیطان؟ یاد رکھو یہ کمبخت ہر جگہ آتا ہے. بچنا آپ کا کام ہے اگر حسینی ہو. تم اپنے آپ کو پکڑو. یہ ذہن میں مت رکھو کہ واک کرتے وقت شیطان تمہارے ساتھ نہیں رہے. ہر سٹیپ پہ آتا. تو اب میں 2 یا 3 چیزیں بتا دیتا ہوں, بس اسی پہ میں مجلس ختم کرتا ہوں. سب اپنے محمد آلموسٹ آدھے گھنٹے کی مجلس ہو گئی, بس 45 منٹ پڑھوں. تو ہوتا کیا, جب آپ ایک سٹیپ لے نیت کر, آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں, اچھا جانے سے پہلے اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی پوری زیارت قبول ہو, سب سے پہلے, اور آپ کے گناہ معاف, ہر انسان چاہتا کہ میرے گناہ معاف. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کربلا جا کے بولے نہیں معاف ہوئے تو بھی چلتا. کوئی بولتا ہے, سب یہ بولتے یار میں زیارت پہ مولا مجھے معاف کرو, اور ایسا معاف کرتے ایسا معاف کرتے. تو امام حسین کے روزے کے لیے کہا گیا کہ جب انٹر ہوئے رش بہت, جیسا بھی تم سے اتنا بولا تم نے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اب بول کے باہر آتے. ایسا باہر آتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا. نیو بورن بیبی, نیو بورن بیبی کے کوئی گناہ نہیں ہوتے, معصوم ہے. جیسے ماں کے شکم سے بچہ باہر آیا تو وہ بالکل پاک اور پاکیزہ, کوئی گناہ نہیں ہے اس کے دامن میں. ویسے تم ہو جاتے حسین کو سلام کرتے. اب آپ سوچیں 1 سیکنڈ میں مولا نے سب گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن اب اس کا یہ مطلب ہے باہر نکل کے اور ریلیکس ریلیکس, اب جو چاہے کر, یہ نہیں کر. تو وہاں پہلی چیز یہ کرنا حرم میں, اب جتنے زائرین جا رہے بھی ان کے لیے بھی بولو کہ جانے سے پہلے حد سے معافی مانگو. سب کو فون کر کے, اور جس سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں, میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں مردوں کو بھی بول رہا ہوں. علی چینل کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں, خراسان کی مجلس ہے لیڈیز کی. جانے سے پہلے سب سے معافی مانگو. واٹس ایپ کی معافی نہیں مانگنا, پرسنلی معافی مانگو, اور دل سے معافی مانگنا. یہ نہیں کہ اب تو میں جا رہا زیارت کو یا میں جا رہی زیارت کو, میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, لیکن دل میں میرے ویسی ہے, آ کے پھر بدلا لوں. میں کیا بول رہا ہوں, ساس بہو سے معافی مانگے, بہو ساس سے بھی معافی مانگے, سب جا کے ایک دوسرے سے معافی مانگے. اس لیے کہ تم حسین کے پاس جا رہے, اس کریم کے پاس جا رہے کہ جس نے حر کو معاف کیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہم بھی جا کے اسی طرح معافی مانگے. اور پہلا سٹیپ شروع کر, میں ایزیسٹ وے بتا رہا ہوں, بہت سمپل, صرف صلوات پڑھتے رہو, کوئی کام مت کرو. اگر تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی ہے, مثال دے رہا, اس کو بھی بولو پڑھو. معصوم بچے تمہارے ساتھ ہیں, ان کو بھی بولو پڑھو. کوئی بات ہی مت کرو, دنیا بھی بات. اور فون کو تو پٹ آف کر کے چلو, فون تو آن رکھنا ہی, اس لیے کہ فون ایک ایسی چیز ہے. انڈیا سے فون آ گیا, بامبے سے, اور وہاں فون کرنے والا بولنا شروع کر دیا, ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا, گیا تمہاری ساتھ. اور شیطان کروائے گا فون, پوری ٹرائی کرے گا کہ شیطان کے تمہیں کو فون آیا اور کسی کی غیبت ہو. یہ چیز سے اپنے پورے, یہ نہیں کہ صرف واک میں, بلکہ ایون زیارت کر کے حرم سے جب ہوٹل آتے, تو ہوٹل آنے کے بعد بھی تم ظاہری ہے, ہوٹل آنے کے بعد بھی تم حدود کربلا میں ہو, تو تمہارا فرض ہے کہ جتنے دن کربلا میں, اگر 14 دن زیارات پر ہے تو وہ 14 ڈیز اپنے آپ کو اتنا کلین رکھو, اپنی زبان کو اتنا پاک رکھو کہ 14 دن کی اگر عادت ہو جائے تو تم بامبے پہنچو گے تو لوگ دیکھ کے بولیں گے کہ کتنا چینج آ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ واک کو اپنی خراب مت کرو, زیارت کو ضائع مت کرو. ہزاروں روپے دے کے آپ لوگ جا رہے, پیسوں کو چھوڑ دو. حسین سے ملنے جا رہے نا, مولا حسین سے ملاقات کرنے جا رہے, اللہ ہم سب کو نصیب. اگر مولا حسین تم کو دیکھ لے, کریم ابن کریم ایک دفعہ دیکھ, تو تمہارا تو بیڑا پار ہو گیا. اور ایک بات بولو, جب بھی زیارت کو جانا, یہ سوچ کے جانا یہ میری لائف ٹائم زیارت ہے.
نہیں سمجھے، میں انگلش میں بول گیا، میں اردو میں بول. لائف ٹائم کے معنی میری زندگی کی آخری زیارت. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری زیارت، تو میں کتنا خلوص اور کنسنٹریشن کے ساتھ وہ زیارت کروں، روتا ہوا زیارت کروں، یہ سوچ کے کہ میں اب اس کے بعد پھر زیارت نہیں کر سکوں. تو ہر زیارت کو کہا گیا کہ تم یہ کہہ کے یہ سوچ کے جانا. نماز کے لیے کہا گیا جب نماز پڑھو یہ سوچ کے پڑھو زندگی کی آخری نماز. اسی طرح زیارت کے لیے جب زیارت کو جاؤ، مولا حسین کے حرم میں زیارت کو جا سلام کرنے جاؤ، یہ سوچ کے جانا کہ یہ میری زندگی کی آخری زیارت ہے. پتہ نہیں اس کے بعد پھر مجھے موقع ملے یا نہیں. تو جو تمہارے پاس تڑپ رہے گی، جو بے چینی رہے گی، جو کرب رہے گا، جو دل کی آواز نکلے گی، اس وقت نکلے گی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کی آخری زیارت. اس طرح زیارت کرو تو زیارت مقبولہ ہو جائے گی. اس طرح زیارت کرو کہ مولا حسین تم آنے سے پہلے تمہارا استقبال کر لے. بس صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات پڑھ لیں غریب امام کے. اچھا ہر امام کو جا کے اسی انداز سے پکارو جیسا غریب امام کو آپ پوچھ. اس ظاہر نے کہا مولا حسین، وہ تو ڈائریکٹ پہ کہتی ہر امام کو یا فرض سمجھے مظلوم بی بی سے مولا حسین کو جب جا کے سلام کرتا اور جب زیارت کو کربلا میں پہنچ جاتا، بہت بڑی بات ہے. اتنی واک کرتی انسان ٹوٹا ہوا پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اب آپ 3 دن 4 دن 5 جتنے دن کے جب زیارت کے لیے اندر جانا حرم، ٹھیک ہے 40 شب 40 آپ کو چانس ہی نہیں، بہت مشکل ہے. اگر مل جائے تو خوش نصیبی، جیسا مجھے بتایا گیا. جب جانا جب نماز پڑھنا، میں سب کو بول رہا ہوں جو سن رہا مجھے خراسان میں یہ لیڈیز کی وجہ سے، جب جانا 2 رکعت شکر کی نماز حرم میں ضرور پڑھنا. جب تم واک جب واک کر کے حرم پہنچے کربلا میں، تو پہلی جو نماز پڑھنا سرزمین کربلا کے اوپر، زمین کربلا کی زمین کے اوپر تم پہنچنے کے بعد جو تم پہلی نماز پڑھو گے وہ اللہ کے شکر کی نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے پڑھنا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے تم کو کربلا بلا دیا، صحت کے ساتھ آ گئے، بیمار نہیں ہوئے، راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. اللہ بولتا، معصوم امام بولتے کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا ہے. اگر نعمتوں کو لینا تھا پہلی چیز شکر کی نماز پڑھو. اور جب اب کربلا مولا کے لیے چلنا بامبے سے بھی واک کے لیے، تو یہ نیت کر کے چلو، پلیز یہ نیت کر کے چلو کہ یہ اس سال 1444 ہجرہ میں مولا حسین کی زیارت کو 40 کے لیے کربلا مولا جا رہا ہوں. اللہ یہ زیارت جو میں کر رہا نا، یہ زیارت اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو بہت اچھی بات، مر گئے تو یہ زیارت اپنے ماں باپ کے طرف سے کر. پلیز غور سے سنو، آپ کو عجیب لگ رہی بات. جب آپ زیارت کے لیے نکلنا تو یہ نیت کرنا دل میں کہ میں آج مثال کے طور پہ آج شام میں نکل رہا مولا کی زیارت کی، تو یہ نیت کرنا کہ جو 40 کی زیارت 1444 ہجرہ کی میں کر رہا ہوں، میرے مرحوم ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، گرانڈ پیرنٹس اور سارے مرحومین کربلا سے مولا حسین بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک جو انلیمیٹڈ ہے. غور سے سنو یار، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے آج کی مجلس. انلیمیٹڈ ہے، ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملین شیئر ختم ہو. ان سارے مرحومین کی طرف سے تم نے نیت کی بامبے سے چلتے وقت کہ میں زیارت 40 کے لیے جا رہا ہوں. یہ ساری زیارت میں ان کی طرف سے کروں گا، ان کی طرف سے جا کے مولا حسین کو سلام کروں. آپ بولیں گے اگر میں ان کی طرف سے کرا تو what I'm going to get، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ دوستو جو اب آپ کو 2 چیزیں ملنے والی. مولا حسین کے خزانے میں کمی نہیں، اگر ان کو دے دیں تو آپ کو نہ دیں. یہ وہ سوچے کہ جس کا خزانہ میں کمی ہو، جو غیر حساب سے عطا کرنے والا اس کو کیا ہے. اب سن، تم کو جو ملنا ہے وہ تو مل رہا. اور اگر زائر اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے گا، ماں باپ کی طرف سے
اس کو ڈبل ٹرپل پتہ نہیں مولا حسین کتنا دے. تیسری چیز تم نے نیت کی ایسے لوگوں کے لیے کہ جس کو تم پلیز غور سے سنو, جس کو تم نہیں جانتے. 100 سال پرانے مومن کو تھوڑی میں جانتا, 1000 سال پرانے مومن کو تھوڑی میں جانتا. میں ان کو جانتا نہیں, پہچانتا نہیں, ان کا صورت نہیں دیکھا, ان کا نام نہیں معلوم, لیکن صرف یہ معلوم ہے کہ جو علی کا غلام ہے, جو حسین کا عزادار ہے, جو امام حسین کا ماننے والا ہے, جو 14 معصومین کا ماننے والا ہے, میں اس کے بھی حق میں کر رہا. آپ کو اندازہ نہیں کہ ملینز کی تعداد میں جب ان کے پاس یہ ثواب زیارت اربعین کا ان کی خبروں میں پہنچے گا, وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے. تو تم زیارت پہ جانے سے پہلے اتنی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی کہ تمہاری زیارت خود بخود قبول ہوگی. محمد خراسان میں گھڑی تیز بھی چلتی, میں کیا کروں. ابھی تو مسجد شروع کی میں, لیکن میں ختم کر مجھے دوسری مسجد سے 40 منٹ کی مسجد سے ابھی مسائل باقی. یہ مرحومین ہے, مرحومین کا نام ہے, وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں. دوسری چیز, کوئی انسان چاہتا کہ میں بیماری میرے پاس آئے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر آدمی چاہتا میں ہیلتھی رہوں, ہیلتھی اور ویلتھی, رائٹ. مولا تم کو رکھے, جتنی آستہ بولو گے تو رہو. مولا ہر بیماری سے بچنے کے لیے اربعین حسین کا واسطہ, کریم امام کا واسطہ, اللہ سب کو صحت کے ساتھ, ہم سب کی صحت اور ایمان کی صحت کے لیے صلوات پڑھیں. تو یہ دعا کر کے نکلو زیارت پہ جانے سے پہلے کہ مولا حسین, کتنے ایسے لوگ ہوں گے اس وقت پوری دنیا میں جو زیارت کا, پلیز جو جملے غور سے سنو, جو زیارت کرنا چاہتے تھے, وہ اربعین میں جانا چاہتے, اور وہ لوگ افورڈ بھی کر سکتے تھے, ان کے پاس پیسے بھی تھے اور ان کی نیت بھی تھی, لیکن وہ جا نہیں سکے اس لیے کہ وہ بیمار ہو. کتنے ایسے بیمار ہیں. تو یہ نیت کر کے جانا کہ میں یہ زیارت امام حسین جو پڑھ رہا, میں بیماروں کے بہاف میں پڑھ رہا, بیماروں کی طرف سے پڑھ رہا, بیماروں کی نیابت میں پڑھ رہا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر آپ کسی بیمار کے کو تحفہ دے مولا حسین کی زیارت کا, اللہ اس زیارت کی برکت سے اس کو صحت دیتا. اس کو پتا بھی نہیں کہ تم نے یہ کہہ دیا, اور تمہاری یہ دعا کی وجہ سے اس کو صحت ہوگی. اب اللہ تم کو آئندہ 40 تک پروٹیکٹڈ رکھے گا. 1 سال کا پروٹیکشن چاہتے ہو تو سارے بیماروں کی طرف سے کربلا محلہ کی مولا حسین کی زیارت کرو. اور جو جا رہا وہ خوش نصیب ہے, جو نہیں جا رہا لیکن وہ زیارت اربعین کم از کم پہلی سفر سے شروع کرو اور 20 سفر تک روز زیارت اربعین پڑھو. زیارت اربعین کوئی بڑی زیارت نہیں ہے, عاشورے کی طرح بڑی نہیں, ہارڈلی 5 یا 6 منٹ یا 7 منٹ ہوتا. زیارت اربعین جو میں نے نیتیں بتائی آپ کو, اس نیت کے ساتھ زیارت اربعین کرو. مرحومین کی نیابت میں پڑھو, بیماروں کی طرف سے پڑھو, پریشان حال کی طرف سے پڑھو, اور ہمیشہ یاد رکھو ہر زیارت, لیکن زیارت اربعین آپ گفٹ کرنا شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو, یہ 2 بیویوں کو گفٹ ضرور کرنا, اس لیے کہ اربعین جو ہے یہ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کی خواہش پہ یہ اربعین ہو رہا. بی بی زینب کی تڑپ تھی کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو. جب پہلے چہلم میں گئے تھے تو کوئی نہیں تھا, تو یہ چہلم جو ہے میری دونوں مظلوم شہزادیوں کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے جو اللہ نے آج اس چہلم کو اتنا بڑا کیا. یہ صرف میری بی بی زینب کی ہے, بی بی ام کلثوم, تو یہ دونوں بیویوں کو ضرور رکھا. 14 معصومین کو ہمارے امام کی بات ہے, بس مولا آباد رکھے, مولا سب کی زیارت, اور ہم کو بار بار بلائے اربعین حسین. ان گناہگار آنکھوں سے اربعین حسین میں مولا حسین کے ذریعے مبارک کی زیارت, اور وہاں جا کے ذکر مولا حسین کریں انشاءاللہ. ساری دعاؤں کی قبولیت کے اور یہ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھنے بابا. بس دوستوں, مولا آباد رکھے. اس وقت خراسان میں پڑھ رہا مجلس, ممبئی میں آج 1 دن ہوں, کل جا رہا ہوں واپس. انشاءاللہ دعا کرنا, میں بھی انشاءاللہ اس سال اربعین حسین کروں گا. سب سے بڑی زیارت آج اربعین میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے,
یہ کس کی خواہش پہ کھلایا؟ یہ حسین کی خواہش پہ. کیسے؟ جب بنی اسد والوں سے زمین کو خریدا تھا مولا، زمین کو خرید کے ان کو واپس ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا، اور گفٹ کر کے کہا تھا سنو 10 محرم کو ہماری شہادت ہو. یہ ظالمین اپنی اپنی نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، ہماری لاشیں رسی میں رہیں گی. تم لوگ آنا اور ہم کو دفن کرنا. مردوں سے کیا، پھر عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد اگر حکومت کے خوف سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کریں تو پانی کے بہانے سے آنا اور ہم کو دفن کرنا. کیا غریب ہو گیا میرا مولا، اتنا غریب ہو. اس کے بعد حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی. امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ سنو اگر تمہارے ماں باپ آگے دفن نہ کرے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دیں. مولا نے یہ وصیت کی. اس کے بعد بنی اسد والوں سے کہا کہ سنو جب ہمارے دفن ہو جائیں، ہمارا روزے بن جائیں، قبریں بن جائیں، اس کے بعد زائرین آئیں گے. جب زائرین آئے تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا، ان کو پیاسا نہیں رکھنا، ان کی مہمانداری کرنا. آپ کو معلوم آج جو پوری مہمانداری ہوتی وہ حسین کی اس وصیت پہ. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اسی طرح اربعین حسین کے لیے جیسے آج مہمانداری ہو رہی شروع سے ہوتی ہے. آج زیادہ لوگ ہیں، ملینز کی تعداد میں آ رہے. اس زمانے میں اتنے نہیں آتے تھے، اس زمانے میں بھی قافلے ایسے آتے. اربعین شروع سے اربعین کی مخصوص ہی. ایک کربلا کا رہنے والا تاجر بزنس مین کہتا ہے کہ ہر سال میرے پاس مخصوص قافلے تھے، شہروں آ کے رکتے تھے، میں ان کی مہمانداری کرتا، بالکل حرم سے قریب رہتا. لیکن ایک سال میرا بزنس جو وہاں تھا یہاں آ گیا، زیرو ہو گیا. اربعین قریب آنے لگا، میں بڑا پریشان ہونے لگا. محرم آ گیا، میرے حالات صحیح نہیں ہو کہ میں یہ پریشان تھا کہ میں ان کی مہمانداری کیسے کروں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے. کچھ نہیں تھا، اتنا میرا بزنس ڈاؤن ہوا. کہتا ہے کہ عاشورہ بھی گزر گیا، سفر بھی آ گیا، میری بے چینی، میرا کرب بڑھتا گیا. میں امام حسین کو بار بار پکار رہا تھا، مولا میری مدد کرو، مولا میری مدد. آخر میں کہتا ہے کہ بس کل قافلے آنے والے ہیں سب. ان کو تو معلوم ہے کہ وہاں جا کے رکنا ہے، اب میں ایک دانہ نہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے دنیا سے. میں گھبرا گیا. میں نے کہا جس کا چہلو میں اسی کے پاس جاتا ہوں. کہتا ہے کہ میں نکل کے گھر سے مولا حسین کے حرم کے پاس آیا، وقت ہو گیا تھا حسین کے حرم کا دروازہ بند. بس کیسا کہتا ہے کہ میرے منہ پہ جب دروازہ بند ہوا میں تڑپ کے رونے لگا کہ حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا، میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا، ظاہر تمہارے آنے والے. کہتا میں تڑپ کے کہہ رہا تھا، میرے پیٹ پہ کسی کا ہاتھ آیا. کہا تو کس کو پکارا؟ کہا میں حسین کو پکارا. کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے اناج چاہیے، کل حسین کے ظاہر آنے والے ہیں 6 روپے، مجھے مال چاہیے، اناج چاہیے کہ میں ان کے مہمانداری کروں. آنے والے نے کہا چل میرے ساتھ. وہ کہتا ہے میں کربلا محلہ کا رہنے والا، مجھے ایک نئی بستی میں پہنچا دیا. چند لمحوں میں وہاں پہنچا. ایک بہت بڑا گھر تھا، وہاں بھی سارا اناج رکھا ہوا، بڑے بڑے بیگز میں سب چیزیں رکھی جو مجھے چاہیے. وہ آنے والے نے کہا لے کے جا، اور جب ظاہر کل آئے ان کو کھلانا. اس نے سب چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہا بھائی تم نے میری اتنی مدد کی نا. حسین نے تو نہیں کی مدد، تم نے مدد کی، یہاں تک مجھے پہنچا دیا. اب یہ بولو میں لے کے کیسے جاؤں گا، تھوڑی میری اور مدد کرتا کہ گھر تک سامان پہنچا. وہ کہتا ہے بس میں نے کہا، اس آنے والے نے کہا علی اکبر آؤ، قاسم محمد عباس آؤ. میں نے دیکھا کچھ جوان آئے اور یہ سامان کو میرے گھر تک پہنچایا. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے حرم کے قریب آگے کہا تم کون ہو؟ کہا تو کس کو پکار رہا تھا؟ کہا میں حسین ہوں.
اتنا ہی کہتا مولا حسین ایک غلام کی آواز پہ اپنے اناج کا انتظام کر دیا. کربلا میں دیکھو سکینہ تڑپ رہی, یہ ہائے بابا پیاس مارے ڈالتی بھوک مارے. پروردگار میری مظلوم کربلا کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت قبول کرنا. اللہ یہ مجلس غریب امام بی بی کی بارگاہ میں, فرزند مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول کرنا. اللہ اس مجلس کو ہماری بخشش کا سہارا بنا. ہم سب کو غریب امام کی زیارت نصیب ہو. اللہ شہدت معصومہ اور سارے معصومین کی زیارت نصیب. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جتنی عزاداری کی اللہ اس عزاداری کو قبول کر کے وہ بخشش کا سہارا بن جائے. جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. آج جمعہ کا دن ہے, فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. پروردگار امام کی معرفت میں اضافہ فرما. اعمال ایسے ہوں کہ امام راضی ہو جائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. 40 حسین ہم کو صحت کے ساتھ نصیب ہو جا کر آئے اور کربلا مولا کی زیارت نصیب ہو اور ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند ہو.